السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج ہم شہباز صاحب سے ایک اور تربیتی اور اصلاحی کلام کرتے ہیں اور ان سے آج پوچھتے ہیں کہ آج ہم اپنے ناظرین و سامعین کو کون سا دل کو موہ لینے والا اور ایک سبق کا آموز بالخصوص ہمارے ویورز کے لیے آج کیا خاص واقعہ ہے ان کے پاس؟ جی شہباز صاحب۔ جی بالکل، ہر وہ واقعہ خاص ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ بے شک کیوں جی؟ بے شک ہر وہ واقعہ خاص ہے جس میں اللہ کی رحمت مہربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے بھائی کہ ایک عورت، اس کا خاوند انتقال کر گیا، جی اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب تو میرا کمانے والا رہا ہی نہیں، ہمارا گھر تو دینے والوں میں شمار ہوتا تھا، جی تو اب میرا چونکہ کمانے والا نہیں ہے، اب خدا نہ کرے مجھے کہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ وہ اسی پریشانی میں سوچ رہی تھی، گھر میں کچھ کام کر رہی تھی، لوگ بھی جو آ رہے تھے فاتحہ خانی کے وہ بھی جا چکے تھے۔ اب وہ گھر میں اکیلی تھی، 2 بچے تھے، وہ گھر میں اپنے ساری صفائیوں کو لگی ہوئی ہے، ادھر کی چیز ساری نئی پرانی سیدھی کر رہی ہے، کچھ ادھر رکھ رہی ہے، ادھر گھر کی سیٹنگ میں لگی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایسا کیا کروں کہ میں ہاتھ پھیلانے سے بھی بچ جاؤں، اور ہاتھ پھیلانا یہی نہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگنا، میں اپنے رشتہ داروں کے آگے جا کے ریکویسٹ نہ کروں کہ مجھے دو مجھے دو، میں ایسا کیا کام کروں کہ میری خودداری بھی باقی رہے اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اور وہ اپنے آپ کو پال لوں اور اپنے بچوں کو اللہ کی مدد سے۔ تو اس کے گھر میں چرخہ موجود تھا، پرانے وقتوں کی چونکہ بات ہے، جی کسی عرب اسٹیٹ کی کوئی بات ہے، وہ اس نے چرخہ وہ اس کے پاس تھا، وہ اس کے پاس پیسے نہیں، لیکن وہ کام کرتے ہوئے کہیں سے اسے چند درہم نہ مل گئے، گھر میں پڑے تھے۔ انہیں خدا کا شکر کیا، سوچا کہ اگر ابھی بچوں کے لیے کھانا تو ہے نہیں، اگر میں کھانا ہی لے آؤں یہ تو ختم ہو جائیں گے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ یہ جو چند درہم ہیں یا دینار ہیں، ان کا میں جا کے سوتر لے آؤں، کچا سوتر، جی اور اس کا دھاگا بنا کے پھر دکان پہ بیچ کے آ جاؤں۔ لیکن اس نے یہی کیا کہ وہ جا کے کچا سوتر جو ہے وہ دھاگا بنانے کے لیے لے آئی، اور اس نے چرخے سے دھاگا بنانا شروع کر دیا۔ دھاگا بنا کے وہ نا جب اتنا سا بن گیا تو اس نے جا کے بیچ آئی، اب چند درہم مزید اس میں اضافہ ہو گیا، اب وہ پھر دوبارہ اس نے دھاگا بنایا اور پھر بیچ آتی، اور کچھ درہم سے وہ اپنا گھر کا خرچہ پورا کر لیتی، لیکن وہ لگی رہتی رات دن کہ میں یہ اپنے آپ کو پالنا ہے، بچوں کو پالنا ہے۔ ایک دن وہ کافی بڑا سا اس نے نا اتنا سا وہ ایک بنا لیا تھا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سود کاٹ سوت کے کاٹ کے اس نا میں ایک اس کا پنا جیسے گولا سا بنا گولا سا بنا لیا، گولا اس نے رکھا گھر میں ایک دیوار پہ، تو اچانک ایک چیل نے سمجھا کہ کوئی پرندہ بیٹھا ہے یا مرغا بیٹھا ہے یا کوئی کبوتر بیٹھا ہے، چیل اڑی ہوئی آئی، اس نے یوں پنجوں میں لیا اور اڑتے بھاگ گئی۔ عورت کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، رو رو کے اس نے برا حال کر دیا، ہائے اللہ میرے ساتھ ایسا کیا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جتنی میری کمائی تھی جتنی میری کمائی تھی وہ تو ساری لٹ گئی۔ لوٹ گئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں نا اس نے رونا شروع کر دیا اور خدا سے شکوہ کو نہ ہوئی، کہتی یا اللہ میں تو اپنی مدد آپ کر رہی تھی، میں دنیا کی شکایتیں تیرے سامنے کرتی ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں یہ شکایت تیری کس کے آگے کروں، مطلب دل اس کا کمزور دل والی تھی نا، ٹوٹ گیا نا۔ تو نے کہا کہ خدا، کیا خدا واقعی مہربان ہے، اگر مہربان ہوتا تو میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس عورت نے وہ جو ہے روتے روتے برا حال کر دی، انہوں نے سوچا میں یہ بات کس شخص سے کروں۔ اس کو پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں اور وہ بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، تو میں ذرا جا کے ان سے پوچھوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، حقیقت حال تو وہی جانتا ہے نا، لیکن اس عورت کے دل میں یہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ بالآخر وہ جب گئی تو وہ بزرگ کا نام تھا غالباً حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اللہ کے نیک فقیر۔ ہاں جی، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ کریم کے جلیل القدر اولیاء میں سے. بالکل. جی ان کے آستانے پہ گئی اور اندر جا کے انہوں نے فرمایا جی بی بی بیٹھے کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگی جی میں ایک سوال پوچھنے آئی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ پوچھنے آئی ہوں کیا ہمارا رب واقعی مہربان ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا اگر کہے گی نا ہاں ہمارا رب، جواب مجھے یہی ملا کہ ہمارا رب واقعی مہربان ہے، تو میں جواباً یہ کہوں گی میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. جی میں اس کیا اور کیوں کا جواب پوچھوں گی. جی خیر یہاں تک تو نوبت ہی نہ آئی. جب اس نے اتنا ہی کہا نا کہ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیا ہمارا رب واقعی مہربان ہے. جی اب یہ سوال پوچھ کے بیٹھی ہی تھی تو ساتھ دو آدمی اور اندر داخل ہوئے. جو دو بندے اندر داخل ہوئے نا ان کے ماتھے پہ ریت لگی تھی تو ان کو آپ نے دیکھا، انہوں نے قدم بوسی کی اور اتنا ایک نا تھیلی تھی 1000 درہم دینار کی نذرانے کے طور پہ. تو انہوں نے کہا حضور ہماری یہ دعا تھی کہ اگر ہم اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا نا تو یہ غریبوں کے لنگر کے لیے ہم آپ کو پیش کریں گے. آپ غربا اور مساکین کو آپ دیتے رہتے. تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا حضور ہم سمندر میں تھے اور کشتی جو ہے نا ہچکولے کھا رہی تھی. ایک تو ہماری بدقسمتی کے کشتی میں ایک طرف سے نا ہچکولے سے سوراخ نکلا ہے، ایک طرف سے پانی بھر رہا تھا، دوسری طرف سے یہ دوسرا بھائی جو ہے نا چپو چلا چلا کے اس کے ہاتھ بازو شل ہو گئے، دوسری طرف سے میں تھک گیا. اب ہمیں کنارہ دور اور موت نزدیک نظر آ رہی تھی. اسی پریشانی میں ہم اللہ سے روتے جا رہے تھے، مناجات کرتے جا رہے تھے، اللہ میری ماں، میرا بوڑھا باپ، میرے چھوٹے بچے، میری معصوم بہنیں، میرے فلاں میرا فلاں، یا اللہ کیا بنے گا ان کا اگر ہم ہی کماتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. تو اسی پریشانی میں وہ بڑی رکت آمیز دعا مانگ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور ان کو موت سامنے نظر آ رہی کیونکہ طوفان آیا ہوا تھا. کشتی میں پانی بھی وہ ادھر وہ بھی کشتی اچکولے کھا رہی تھی. سنبھالنا بھی طوفان میں نا کشتی کو بڑا مشکل ہوتا. ایک دوست پانی نکال رہا تھا، دوسرا چپو چلا رہا تھا. اچانک وہ جو چیل اڑی جا رہی تھی اس کے پنجے سے نا وہ ڈوری گری، وہ سیدھا ان کے اوپر آ گیا، وہ سود کا گولا. تو وہ گھبرا گئے پہلے پر یہ کیا ہو گیا. اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو دھاگا ہے. کہا اسی دھاگے سے نا ہم نے اس کو سوراخ بند کرنے میں کامیاب ہوئے اور ہماری سانسیں بحال ہوئی اور ہم کنارے پہنچے. ہماری جان میں جان آئی. لازمی بات ہے جس کو موت سامنے نظر آ رہی ہو اور اس کی موت ٹلنے کا سما آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے انسان. پھر جب آپ کو انہوں نے نذرانہ پیش کیا اور پھر وہ چلے گئے اور ابھی وہ تھیلی انہوں نے نا بزرگوں نے ایسے ہی پکڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بی بی آپ جو سوال پوچھنے آئی ہیں ذرا دوبارہ دہرائیں. انہوں نے کہا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. کیا بات ہے. اس کے تو 18-20 درہم کا دھاگا وہ ڈوری تھی نا جو گم گئی. آپ نے فرمایا اچھا بی بی آپ کیا پوچھنے آئی تھی؟ جی میں یہ پوچھنے آئی تھی کیا ہمارا رب واقعی مہربان ہے. آپ نے وہ 1000 درہم دینار کی جو تھیلی تھی نا آپ نے کہا بی بی ایک تو یہ آپ رکھ لینا، یہ آپ کی ہوئی، اور آپ اپنی زبان سے بتائیں اس رب کے بارے میں آپ کا کیا. تو رو کے کہتی خوشی سے ہمارا رب واقعی بڑا مہربان، واقعی ہمارا رب بہت. انسان کمزور دل کا ہے، صبر نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ کہتا ہے صبر کرو ان اللہ مع الصابرین. اب دیکھیں نا اس میں اللہ کی حکمت ہے، ادھر سے چیز لی جا رہی ہے اور اسے بچائی جا رہی ہے. بچانے کے لیے وہ کسی اور مخلوق کو بھی کام لے لیتا ہے. اللہ تو قادر ہے نا. چھوٹی چیز لی گئی ہے اور بدلہ کئی گنا زیادہ اس کی ساری پریشانی دھو دی اللہ نے. اور یہ ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے ایک بہت ہی اچھی نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسی پریشانی آ جائے جس میں انسان کا اپنا اختیار نہ ہو، جتنا اس پریشانی سے اس نقصان سے بچ سکتا ہے اتنا انسان کر لے، لیکن پھر بھی کوئی اس کا نقصان ہو جائے، کوئی ایسی آفت آ جائے تو وہ پھر اللہ کریم کے امر پہ صابر اور شاکر رہے، شکوہ گناہ نہ ہو اور ایسا گمان بھی نہ کرے. جی، اور ایسا خیال بھی نہ کرے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کچھ غلط ہو گیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کو کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہوگا، کوئی بہت بڑا اللہ کریم کی طرف سے اس پہ فضل ہونے والا ہوگا. تو ناظرین ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کوسین کو نہ صرف آپ سبسکرائب کریں بلکہ اچھے اچھے واقعات سن کے اچھے اچھے کومنٹس بھی کریں اور ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.